दोस्तों, आज मुट्ठी भर चीनी पर अलिफ लाम मीम और सूरतुल कौसर का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ। जो कोई भी मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को इस खास वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके मुकद्दरों को सवार देगा। आप लोगों के पास 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक का वक्त है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर और अलिफ लाम मीम का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर उस चीनी के ऊपर दम करेगा और बताई गई जगह पर उस चीनी को रख देगा। यकीन करें, चीनी के एक एक दाने के एवज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको करोड़ों रुपए अता फरमाएगा। एक एक दाना आपके लिए 1-1 करोड़ रुपया लेकर आएगा। मुट्ठी भर चीनी पर अलिफ लाम मीम सूरतुल कौसर पढ़ने से अगर आपकी औलाद, आपकी दुकान, आपके दफ्तर हर मकसद में कामयाबी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आप ये वजीफा मुहर्रमुल हराम के शुरू के 10 दिनों में लाजमी पढ़ लीजिएगा। लाजमी आप लोगों ने 10 दिनों के अंदर अंदर किसी भी वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ना जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। आप सब मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को इस वजीफे को करने की मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी को सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है। अमल का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक नुक्ता बहुत कीमती है। इस वजीफे से यकीन करें लाखों लोगों की जिंदगियां तब्दील हो गई। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में इनकलाब लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है, ये अकीदत वाला महीना है, ये अफजलियत के एतबार से बाकमाल महीना है। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर आज के दिन इस अमल को बताए गए तरीके से कर लेता है तो रब्बे काबा की कसम मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफा करते ही मिल जाएगा। मुहर्रमुल हराम का महीना जो कि हुर्मत वाला महीना है, इस महीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत का महीना भी कहा जाता है। इस महीने का आगाज, इस्लामी साल का आगाज आज मुट्ठी भर चीनी पर यह खास वजीफा करने की देर है। आपके घर की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, आपके घर की तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आपके घर में मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं, तमाम की बीमारियों को शिफाए कुल्ली नसीब होगी। यहाँ तक कि अगर कोई मकरूज बेटा है तो आज यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खास वजीफे की बरकत से उसको कर्ज से मुकम्मल खुलासी अता फरमाएगा, गैब से असबाब बना देगा। ऐसे ऐसे असबाब उसके लिए बन जाएंगे कि वो खुद भी देखकर हैरान रह जाएगा। जो कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा था, आज वो कर्ज भी उतर जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप लोग सूद के चक्कर में फंस गए हैं तो अल्लाह पाक की दात से तौबा करें, इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस दलदल से आपको बाहर निकालेगा और आपकी तौबा को भी कबूल फरमाएगा। और आइंदा आपने इस बात का अल्लाह रब्बुल इज्जत से अहद करना है कि फिर दोबारा आप इस तरह के किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह वालों, आज का वजीफा एक मुट्ठी चीनी पर आप लोगों ने पढ़ना है। जो लोग कहते हैं कि हमारी बंदिशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे कारोबार बर्बाद हो रहे हैं, हमारे कारोबार दिन ब दिन नीचे आते चले जा रहे हैं, दुकान चलने का नाम नहीं ले रही, महंगाई बढ़ती चले जा रही है, बिजली के बिल हमारे सरों के ऊपर सवार हो गए हैं। अल्लाह वालों, इस वजीफे को करें। इस अमल के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर रहमत का साया फरमाएगा। आपने अलिफ लाम मीम को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, कितना कोई वक्त लग जाएगा। कुरान पाक की सबसे छोटी आयत है अलिफ लाम मीम। ये 3 कलिमात, ये ऐसे कलिमात हैं जिनको लोहे कुरानी कहा जाता है। लोहे कुरानी वो जो इंसान जो अपने घरों पर भी आपने लगे हुए देखे होंगे। बहुत सारे घरों पर लोहे कुरानी अलिफ लाम मीम, हा मीम ऐन सीन काफ नून, इस तरीके के बहुत सारे लोहे कुरानी होते हैं। और लोहे कुरानी कुल 9 है। आपने उन कुल 9 लोहे कुरानी में से एक
الف لام میم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ بہت خاص ہے اور 3 آپ نے کام کرنے ہیں۔ ایک تو الف لام میم، دوسری سورۃ الکوثر، اور تیسری یا اللہ یا محمد۔ اللہ والوں، دنیا بنانے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کا اپنے پیارے محبوب کو پیدا کرنا تھا۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ لولا کلمہ، اے حبیب ہم تمہیں اگر پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا ہم اس دنیا کو ہی پیدا نہیں کرتے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، بہت خاص وظیفہ ہے۔ جو ترتیب میں نے بتائی اس ترتیب کے ساتھ آج اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، آج 2 محرم ہے، محرم کی 2 تاریخ ہے، اگر آج کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ والوں، 10 محرم تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ لوگ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج 2 محرم الحرام کے دن آپ نے بالخصوص چینی کے اوپر، ایک مٹھی چینی پر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر بہت خاص سورت ہے۔ اس سورت کو ہر بچے کو یہ سورت یاد ہے۔ الحمدللہ 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اللہ والوں، آج تمام بندشیں انشاءاللہ کٹ جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ نے الف لام میم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جس گھر میں مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے بچوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ کی مٹھی بھر چینی آپ لوگوں نے اپنے صاف ہاتھوں میں باوضو ہونے کے بعد، دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چینی میں بھی کچرا وغیرہ آ جاتا ہے، پتھر وغیرہ آ جاتے ہیں، تو لہٰذا غور کر لیجئے گا کہ چینی صحیح ہے یا نہیں ہے، ایک بار دیکھ لیجئے گا، ایک احتیاط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے چینی کو بھی دیکھ لینا ہے۔ باوضو ہو کر اس عمل کو کریں گے، باوضو ہونے کے بعد ہی آپ نے چینی کو نکالنا ہے برتن میں سے، ایسا نہ ہو کہ پہلے نکال کے آپ لوگ رکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریں اور وضو کرنے کے لیے آپ جائیں۔ اللہ والوں، ایسے اعمال جو ہیں وہ باوضو ہی کیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تازہ وضو بنا لیں، اگر غسل کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہلکی پھلکی خوشبو اگر آپ کے پاس میسر ہے تو اس کو بھی اپنے اوپر لگا لیں، اگر اگربتی جلا سکتے ہیں تو وہ بھی جلا لیں۔ جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اتنی زیادہ برکات آپ لوگوں کو حاصل ہوگی۔ ایک مٹھی چینی یہ بہت خاص عمل ہے، یہ بہت خاص وظیفہ ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں کرنے والا عمل ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کو اہل بیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو آج کے دن صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایک ایک کونے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر الف لام میم سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے۔ آج مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی ذی الحج کے مہینے میں، جو کہ قربانی کا مہینہ ہے، اس مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم جیسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں جہاں بہت سے واقعات، معجزات، وہیں بہت سی سعادتیں بھی ہیں، بہت سی کامیابیاں بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کو تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو امام حسین کی شہادت سے منسلک کیا جاتا ہے۔
اس مہینے میں یوم عاشورہ کا دن موجود ہے۔ یوم عاشورہ میں بہت سی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں۔ اس واقعے سے واقعات اور معجزات ہمیں یوم عاشورہ میں، جیسے شہادت امام حسین کو شہادت ملی، اللہ والوں بظاہر یہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے، لیکن ان کو جو مرتبہ ملا، آج دیکھیں مرنا ہر کسی کو ہی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، اس فانی دنیا سے ہمیں گزرنا ہے، کیوں نہ عزت کی موت مرے، کیوں نہ شہادت کی موت مرے۔ اب شہادت کو قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ جس طرح سے ہمارے اور جو دیگر شہادات ہیں ان کو تمغے ملتے ہیں، تو لہٰذا اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کیا انعام ملتا ہے؟ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو فار ایور لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں گمان نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے کہ ہمیشہ کی زندگی وہ کیسی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی کیسی زندگی ہے۔ اللہ والوں بہت سارے لوگوں نے ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھا تھا۔ اس ڈرامے کے اندر سفید داڑھی والے بزرگ ہوتے ہیں جو کہ ایک تنظیم کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ والوں یہ اللہ کی تنظیم کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس تنظیم کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، آپ کو بھی اسی طرح کی غیبی مدد ملتی تھی۔ اسی طرح سے ایک پاکستان کے بہت مشہور مولانا ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے لیے بھی یہی بات ملتی ہے کہ ان کو بھی غیب سے مدد فراہم کی جاتی تھی۔ اللہ پاک کی یہ تنظیم ان کی مدد کرتی تھی۔ اللہ والوں یہ تنظیم آج بھی زندہ ہے، ورنہ ہماری جو قوم ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں فار ایور لائف، شہادت کی موت جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک کے قریب سے قریب تر کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ میری بات جو ہے وہ محض ایک کہانی کے طور پہ لگے گی، لیکن بات یہ ہے کہ جو کہانی کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت میں مبنی ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی اپنی تنظیم کو، اپنے جو میرے رب کا قانون ہے وہ نافذ کسی نہ کسی صورت میں لازمی رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو اللہ پاک کے جو نظام ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نظام کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہتے ہیں۔ اللہ والوں آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر کرنا ہے، الف لام میم اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل ہے، یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ اللہ والوں آج 2 تاریخ ہے۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ایک بار آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا آج جو بندے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، میرے مولا ان سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں صدقہ امام حسین عطا فرما دے۔ میرے مولا امام حسین کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری تمام پریشانیاں، دکھ درد کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیشہ ہمیں اہل بیت کا فرما بردار بنا کے رکھ۔ میرے مولا ہمیں کبھی بھی اس گھر سے غداری کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جس طرح امام حسین نے اس وقت بھی عصر کی نماز نیزوں کے جو پیوست ہوئے ہوئے تھے، تیر پیوست ہوئے ہوئے تھے، تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے، آپ نے جب بھی عصر کی نماز ادا کری، میرے مولا ہم سے بھی عبادت کروا دے۔ میرے مولا ہم سب کو ہدایت کے رستے پر چلا دے۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما دے، وہاں پر بھی کربلا قائم ہے۔ میرے مولا روزانہ بچے شہید ہو رہے ہیں، روزانہ کوئی 800 بچے شہید ہوتے ہیں، کبھی 100 بچے ہوتے ہیں، کبھی 10,000 ہوتے ہیں۔ میرے مولا اس طریقے کی ہمیں نیوز ملتی ہیں، دل تڑپتا ہے۔ میرے مولا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن دعا کا ہتھیار تو ہمارے پاس موجود ہے۔ تجھ سے دعا کرتے ہیں اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم قائم کر دے، جو میرے مولا تیرے حبیب کے نظام کو قائم کر دے۔ میرے مولا جو سنت محمدی قائم کر دے۔ میرے مولا جو عدل و انصاف قائم کر دے۔ میرے مولا جو کافروں کو ان کی جو سازشیں ہیں، میرے مولا ان کو ناکام کر دے۔ اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما، جو قرض کے دلدل میں پھنس گئے ہیں،
जिन्होंने किस्तों पे सामान ले लिया है और वो किस्तों पे सामान लेकर, मोबाइल लेकर, गाड़ी लेकर, घर लेकर फंस गए हैं मेरे मौला। तरह तरह के हमारे ऊपर हथकंडे इख्तियार किए जाते हैं और हमें सूद के दलदल में फंसा लिया जाता है। जो लोग नहीं समझते, हमें तो समझ में आता है मेरे मौला, और ये अक्ल भी तेरी ही दी हुई है मेरे मौला। उन तमाम मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा, उन सब से तू राजी हो जा, उनकी मदद का बेहतरीन इंतजाम फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं। पहले बावजू हो जाएं, एक मुट्ठी चीनी लें, उसको किसी कटोरी में डाल लें और लेकर आप लोग आ जाएं। और फिर आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठें। मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले, अच्छा, एक गिलास पानी का भी रख लिएगा। आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे की नियत अलग है, हर बंदे की परेशानी अलग है। रिस्क और दौलत के हवाले से जिनको पैसों की कमी है या जो अर्जेंट बेसिस पर जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो ये वजीफा पढ़ लो। आज मुट्ठी भर चीनी पर रिस्क दौलत का कामयाब, शोहरत जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ेंगे, शाम मगरिब से पहले पहले आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप में से जो कोई मकरूज है, कर से मुकम्मल खुलासी के लिए पढ़ लें। आप में से कोई बीमार है, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें। जवान बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, माँ बाप पढ़ लें या बेटियां खुद पढ़ लें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई जवान है, बेरोजगार बेटा है, रोजगार मिलता नहीं है, आप लोग बहुत कोशिश करते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, इस अमल को करें। एक मुट्ठी चीनी बर्तन में रखकर आप लोग इस अमल को करें, इंशाअल्लाह मनपसंद की नौकरी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग हज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को हज करवाना चाहते हैं, उसकी नियत करके पढ़ लें। इंशाअल्लाह अगले साल आप लोग अपने वालिदैन को हज भी करवा सकेंगे। अगर आप लोग किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने अपने मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म है। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में या फिर रोज़ा रसूल पर बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को कर रहे हैं। किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अल्लाह वालों, आज सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा पढ़ना है वो कुरान पाक की एक आयत है जिसे अलिफ लाम मीम कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ एक आयत है, अलिफ लाम मीम, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। अलिफ लाम मीम ये लोहे कुरानी है, इसका तर्जुमा सिर्फ अल्लाह को पता है या फिर अल्लाह की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता है। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि अलिफ लाम मीम का मतलब है क्या। और अगर कोई इस बात को बताता है कि अलिफ लाम मीम का तर्जुमा मुझे पता है, वो झूठा है, क्योंकि इस नाम का तर्जुमा अलिफ लाम मीम का मतलब कोई नहीं जानता। ये हुर्फ़े मुक़त्तिआत में आते हैं, लोहे कुरानी में आते हैं। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम आप लोग पढ़ेंगे और इसका जो मायने हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में या फिर अल्लाह वालों का फरमान है। अल्लाह पर कमी पेशी माफ फरमाए, मुझे सही याद नहीं, लेकिन वो मजमून मुझे याद है कि ये अल्लाह वालों का था, शायद मजमून। उसमें उन्होंने फरमाया था कि अगर इसमें हमारे लिए कोई ऐसी तकलीफ दे बात होती तो नबी पाक इसका मतलब हमें बता देते। नहीं बताया, मतलब हमारे लिए ही खैर वाली बात है। तो आप लोगों ने आपने अलिफ लाम मीम को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जल्दबाजी में नहीं, आराम आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल आराम आराम से। और उस चीनी को दोबारा अपनी मुट्ठी में ले लें और मुट्ठी को बंद कर लें। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। ये एक बार हो गया। देखिए मद लगा हुआ है, तो जो उसकी तादाद है खींचने की वो आप खींचेंगे।
الف لام میم، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں۔ آپ لوگ آرام سے اس خاص عمل کو 1-1.5 منٹ کے اندر بآسانی پڑھ لیں گے۔ الف لام میم یہ آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ الف لام میم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے قرآن پاک کی دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کو پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 ٹائمز پڑھنے میں کتنا ہی کوئی وقت لگ جائے گا، صرف اور صرف جو ہے وہ 40 سیکنڈ آپ کو لگیں گے، 10 بار آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ پڑھنا کس طریقے سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھ لیں گے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد مٹھی کھول کر اس پر پھونک مار دیجئے گا چینی کے اوپر۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے آخر میں رب کریم کے نام یا اللہ، نبی پاک کے نام یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات، اور یا محمد رب کا رسول ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ کے مہینے میں یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے، یا اللہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا محمد سے اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ جس بندے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں ہر قدم پر غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو، کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو، تو یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج میں نے یہ 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جنہیں اللہ والے نے پڑھا ہے، اللہ کے نیک ولیوں نے پڑھا ہے، اور جس نے محرم الحرام کے مہینے میں یہ وظیفے مٹھی بھر چینی پر پڑھا، رب کریم نے ایک ایک دانے پر 1-1 کروڑ روپیہ عطا فرما دیا۔ اب آپ لوگوں نے مٹھی میں کتنے چینی کے دانے ہیں؟ اللہ کریم ایک دانے پر 1 کروڑ روپیہ عطا فرمائے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے جو آج یہ وظیفہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہی ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھتے ہی آخر میں 11 باری درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھا جائے گا۔ عمل کے شروع میں 11 بار پڑھا جائے گا اور عمل کے آخر میں بھی 11 باری درود پاک پڑھا جائے گا۔ مٹھی کو کھول کر چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے مٹھی بھر چینی پر 3 عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی نہیں کرنی، اور آپ لوگوں نے آگے پیچھے نہیں پڑھنا، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ مٹھی بھر چینی پر پھونک مارتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے توبہ کرنی ہے۔ جب تک
دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ ایک رات میں تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے مٹھی بھر چینی کو یا تو اپنی چھت پر کھلی جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں پر کیڑے مکوڑے حشرات الارض کھا لیں، یا کسی گراؤنڈ میں درخت کے سائے میں ڈال دینا ہے جسے چینی کے دانے چرند پرند حشرات الارض کھا لیں۔ آج مٹھی بھر چینی جیسی ہی چرند پرند حشرات الارض کھائیں گے، وہ رب کا شکر ادا کریں گے اور آپ کے لیے یہ دعا کریں گے کہ اللہ اس بندے کے رزق میں وسعت عطا فرما جس نے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا۔ اور اللہ کریم کبھی اپنی مخلوق کی نہیں ٹالتا، اس مخلوق کی جو پرندے ہوتے ہیں ان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اعلیٰ درجے کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں اس وظیفے کو پڑھیں، اس کی برکات اتنی ہیں آپ لوگ سوچ کر بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔